لیے بھیجا ہے کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، بس جو اللہ پر ایمان لایا، وَاتَّصَمُوا بِهِ، اور اس نور اور برہان کو تھامنے والا بنا، میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں کہ انہیں داخل کروں گا اپنی رحمت میں، عطا کروں گا اپنے فضل سے، اور ہدایت کروں گا صراط مستقیم گویا سبیل کی۔ اللہ سبیل کی ہدایت اس یقین کے ساتھ مجھے اور آپ کو کر رہا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لاؤں تو وہ ایمان کے صدقے میں مجھے اپنی نعمتوں سے بہرمند کرے گا۔ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم نے دنیا کی نعمتوں کو اپنی دعاؤں میں طلب کیا، اور جس کو اللہ نے نعمت کہا اس نعمت کو سمجھنے میں تقصیر کی، کوتاہی کی، حالانکہ سب سے بڑی نعمت ہے وابستگی نور الہی، وابستگی رحمت للعالمین، وابستگی سبیل خدا۔ اللہ چاہتا ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ، اور میں جو تمہارے لیے پسند کر رہا ہوں اسے اپنے علم سے دے رہا ہوں، لہذا میرے علم پر شک نہ کرو اور یقین رکھو کہ میں تمہاری ہدایت کرنے کا سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں۔ اسی لیے میں نے پہلی 5-6 مجالس صرف ان لوگوں کا تعارف کرایا جو گمراہ ہیں، جو ظالم ہیں، جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، تاکہ جب یہ سارے تعارف حاصل ہو جائیں تو آپ اس منزل پر پہنچیں جسے صادق کہتے ہیں، طاہر کہتے ہیں، ہادی کہتے ہیں، سلطان نصیر کہتے ہیں، امام مبین کہتے ہیں۔ گویا قرآن سمجھنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو جائے اور کافر مشرک ظالم سے بچنے کا حوصلہ بھی پیدا ہو جائے، اور یہ حوصلہ تب پیدا ہوگا جس کے لیے میں نے کل مسلسل ذکر کیا کہ ہم اگر دعویٰ کریں کہ ہم اطاعت کرنے والے ہیں اور انحراف کریں گے تو اللہ ہمارے چہرے پہ پردہ نہیں رہنے دیتا۔ کہتا ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، حالانکہ سنتے نہیں ہیں۔ گویا اللہ سننے والوں کا تعارف بھی کرانا چاہتا ہے اور غیر سننے والوں کی پہچان بھی کروانا چاہتا ہے، اور ان جانوروں سے بدتر بنایا کہ جو عقل نہیں رکھتے اور گونگے بہرے ہیں۔ ہم نہ گونگے ہیں نہ بہرے ہیں، ہم گونگے اس لیے نہیں کہ ہم علی علی کرتے ہیں، ہم بہرے اس لیے نہیں کہ ہم اللہ کی نعمت کو سنتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ گونگے بہرے وہ ہیں کہ جو اپنی مرضی سے کلام کریں اور اپنی مرضی سے سنیں، مگر میرا اللہ جسے گونگا کہہ رہا ہے، جسے اندھا کہہ رہا ہے، جسے بہرا کہہ رہا ہے، وہ وہی ہے جو وہ برہان نہ دیکھے، اس نور کو نہ دیکھے جسے سمجھانے والا سمجھانا چاہ رہا ہے، اور یہ سمجھنے والے سمجھ نہیں رہے، مگر اللہ یہ بھی نہیں پردے میں رہنے دیتا کہ یہ سمجھے نہیں۔ جہاں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم سن کر اچھا نہیں کر رہے ہو، وَإِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطِعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ، مگر تم نے نہ سنا، نہ اطاعت کی، نہ تقوی اختیار کیا، اور یہاں بھی کہہ رہے ہو کہ ہم اس منزل پر ہیں جہاں بھی برخودار اشارہ کر رہے تھے کہ ہم بھی محبت کرتے ہیں۔ یہاں بھی نہیں چاہیے، یہاں ہی چاہیے کہ ہم ہی محبت کرتے ہیں۔ مشکور ہوں آپ کی سماعتوں کا، خالق ذرا سا بھی شائبہ اور موقع نہیں دینا چاہتا کہ آپ شبے کے ساتھ کسی کے ساتھ ملا کر کہیں ان سے بھی محبت کرتا ہوں اور ان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے جب مجھ سے محبت کرتے ہو تو جس سے میں محبت مانگ رہا ہوں اسی سے محبت کرو تاکہ میری بھی محبت تمہیں مل جائے۔ گویا اللہ اپنی محبت کو مشروط کر رہا ہے، سب سے محبت نہیں کرے گا، صرف اس سے محبت کرے گا کہ جو اس سے محبت کرے جس سے رسول محبت کرتا ہے۔
تاکہ اتباع کی منزل بھی ہو، اطاعت کی منزل بھی ہو۔ اطاعت نہیں کرنی، اللہ پر ایمان نہیں لانا اور دعویٰ کرنا ہے اللہ پر ایمان لائے، تو اللہ نے سورہ حدید میں کہا اور بین الفاظ میں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، فآمنوا، ایمان لاؤ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا برسولہ، میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ کون سے لوگ ہیں جو دعویٰ ایمان کر رہے ہیں اور خالق کہہ رہا ہے مجھ پر دعویٰ ایمان کرنے والوں میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ کیوں ایمان لاؤ؟ میرے ایمان کی دلیل یہ ہے کہ مصطفیٰ کو ویسے سمجھو جیسے میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ نہیں ہوگا کہ میں اللہ پر ایمان لاؤں اور پھر ساری دنیا میں ڈنڈورا پھرتا بجاتا پھروں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ پر ایمان لایا ہوں۔ اس نے محبت کی بھی دلیل دے دی کہ یہ برہان ہے، یہ دلیل ہے، محبت ان سے کرو، میں محبت کروں گا۔ پھر تمہیں دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں محبت کروں گا۔ گویا اللہ اتنا کریم ہے کہ بتانا چاہتا ہے اگر میری منزل پر، ہدایت پر، اس محل پر آ جاؤ جہاں میں لانا چاہتا ہوں تو تمہیں معافی بھی دوں گا، تمہارے گناہوں کی بخشش بھی کروں گا، تمہارے اعمال کی اصلاح بھی کروں گا اور تمہیں ویسا بنا دوں گا جیسا میں بنانا چاہتا ہوں۔ اور وہ بنانا چاہتا کیسا ہے؟ ویسا میں بننے کی کوشش بھی کروں تو نہیں بن سکتا جیسا خالق نے چاہا، مگر اللہ چاہتا ہے اتنا تو کر کے نیت ہو۔ ابو ذر بننا آسان نہیں ہے، میسم بننا آسان نہیں ہے، یہ اس منزل کا نام ہے جہاں پہنچتا وہ ہے جسے معرفت ہو جائے۔ اور ہم جس پرآشوب معاشرے میں رہتے ہیں وہاں معرفت کے دروازے ہم پر ہر طرف سے بند کیے گئے ہیں، مگر در فضائل محمد و آل محمد، یہ فرش عزائے حسینی وہ واحد در ہے۔ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں سارے دروازے اس وقت بند ہیں، مگر معرفت کا جو دروازہ ابھی تک کھلا ہوا ہے وہ دروازہ در حسین ہے۔ یہاں کوئی پابندی لگا نہیں سکتا، کوئی پڑھوانے والا اپنی مرضی سے پڑھوا نہیں سکتا، آپ لات چاہیں، مگر اگر کوئی نیتاً مخلص ہے تو وہ صرف وہ پڑھے گا جو اللہ چاہتا ہے، وہ پھر وہ نہیں پڑھے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ آپ پڑھوائیں گے اپنی دولت کے ساتھ، اور پڑھنے والا اگر مخلص ہوگا تو پڑھے گا اس کی قربت کے ساتھ۔ مجھے اس کا قرب چاہیے نا، تو اس کا قرب چاہنے کے لیے صرف نیت کافی نہیں ہے، بلکہ وہ سارا عمل کرنا پڑے گا جو اللہ مجھ سے چاہتا ہے۔ وہ ساری چیزیں مجھے کرنی پڑیں گی جو خالق نے مجھ پر واجب کی، اور ان چیزوں سے بچنا پڑے گا جن سے اس نے مجھے بچانا چاہا۔ اس نے مجھے کافر کی اطاعت سے بچایا، منع کیا کہ نہیں کیا؟ خبردار کافروں کی اطاعت نہ کرنا، ورنہ تمہیں وہ الٹے پیر خسارے میں لے جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ اللہ بتانا چاہتا ہے مولا اسے کہتے ہیں جو کافر کی اطاعت سے بچا لے۔ میں نے پورا اشارہ ایک جملے میں دے دیا ہے آپ کو۔ میں صرف اپنے بچوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، میں نے نفس مطمئنہ تمہیں علی کے سوتے ہوئے بستر پہ ولایت کے سفر کو بھی دکھایا، میں نے نفس مطمئنہ کربلا کی منزل پر حسین کے سجدے میں بھی دکھایا کہ اللہ جس نفس سے راضی ہوا یا تو وہ علی کا تھا یا وہ پھر حسین کا تھا۔ اور آج اللہ ولایت کی منزل کو عطا کرنا چاہتا ہے۔ سورہ آل عمران میں اس نے کہا کہ اگر تم مومن ہو تو کافروں کی اطاعت نہ کرنا۔ پتہ چلا مومن ہونا بھی ضروری ہے، اور مومن کون ہوگا؟ جو اللہ پر ایمان لائے اور پھر اس کے رسول پر ایمان لائے۔ اور کیسا ایمان لائے کہ پھر جو نبی دے اسے لے لو، جس سے روکے اس سے باز آ جاؤ۔ گویا ایمان کی پہچان، اللہ پر ایمان کی پہچان ہے مصطفیٰ پر ایمان۔ مصطفیٰ کی رسالت کا کمال یہ ہے کہ پھر رسول تمہیں وہ دے گا جو اللہ دینا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ دینا چاہتا ہے مگر وسیلہ ہے محمد۔
وہ ڈائریکٹ تمہیں دینا نہیں چاہتا، وہ صادقین کے بین چل رہا ہے۔ وہ اگر مصطفیٰ کو رسول بنا رہا ہے تو گواہ علی کو بناتا ہے، اور وہ جب علی دینا چاہتا ہے تو وسیلہ محمد کو بناتا ہے۔ گویا اللہ چاہتا یہ ہے مجھ سے لینا ہے تو صادقین کے ساتھ جوڑ کر لینا ہے۔ ایک منزل پر بھی کسی کافر کو، کسی مشرک کو، کسی منکر کو محل نہیں ہے، کاذب کی جگہ ہی نہیں ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہو، کوئی ایک دن کا ہو یا 2 دن کا ہو، مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ دروازہ کھلتا ہی نہیں ہے۔ وہاں جہاں جھوٹا بیٹھا ہو، اللہ نے ایسے سازق دیے تھے کہ اگر کہہ دے کہ یہ پہاڑ حرکت کرے، اگر کہہ دے کہ جبریل درزی بن جائے، اگر کہہ دے تو یہ سیدہ کی چکی چلانے والے، حسین کا گہوارہ جھلانے والے، اللہ کے بندے عبادت کرے اللہ کی اور ذریعہ بنے کسی کی چکی، کسی کا جھولا، اور پھر حرص ہو رہی ہے دنیا عبادت کی متلاشی ہے اور کہتی ہے میں عبادت کروں گا۔ ارے بھائی، عبادت کے معنی یہی ہے کہ تقوی اختیار کر۔ عبادت کا نام ہے نیت، نیت اس کا قرب ہے، تو قربت سمتوں میں نہیں ہے، کچھ قرابت داروں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ان قرابت دان کو کہیں صادق کہتے ہیں، کہیں امین کہتے ہیں، کہیں مصطفیٰ کہتے ہیں، کہیں مرتضیٰ کہتے ہیں، کہیں حسین کہتے ہیں۔ یہ سفر ہے، خالق چاہتا ہے کہ میری عبادت کرو، مگر عبادت کا ذریعہ مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کیا دے گا یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ مصطفیٰ نے کیا دیا اور ہم نے کیا دیا۔ یُؤْتِیکُم کِفْلَیْنِ مِن رَحْمَتِہ، میں افسر نامہ کلام جو میں مسلسل پڑھ رہا ہوں، اللہ پر ایمان لاؤ، وَتَعْصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، وہ اپنی رحمت میں داخل کرے گا جو رحمت للعالمین ہے۔ وہی تو تمہیں در بتا رہا ہے کہ اگر میری رحمت میں داخل ہونا ہے تو میرے رحمت للعالمین کو سمجھ لو، اور جو رحمت للعالمین پر ایمان لائے گا میں اللہ اپنے رسول کے ذریعے سے اسے رحمت کے 2 حصے عطا کروں گا۔ یُؤْتِیکُم کِفْلَیْنِ مِن رَحْمَتِہ وَیَجْعَل لَکُم نُورًا تَمْشُونَ بِہ وَیَغْفِرْ لَکُم ذُنُوبَکُم وَاللَّہُ غَفُورٌ رَحِیم۔ اللہ تمہیں سورہ حدید میں بتا رہا ہے میں تمہیں نعمت دینا چاہتا ہوں، رحمت دینا چاہتا ہوں، صرف رحمت للعالمین تک مت ٹھہر جانا، میں کلنا محمد کی منزل دینا چاہتا ہوں، میں حسین منی وانا من الحسین کا درس دینا چاہتا ہوں، تاکہ تم کبھی بہک نہ جانا کہ کسی دور کا مصطفیٰ نہ تھا، کسی دور کا مرتضیٰ نہ تھا، نہیں، یہ سب ایک نور سے ہے، یہ ایک برہان ہے اور یہ ذریعہ ہے مجھ تک پہنچنے کا۔ اللہ نے چاہا کہ مجھ پر ایمان لاؤ، اور ایمان لانے کے بعد اس نور سے تمسک اختیار کرو۔ نہ مجھے اللہ پر ایمان سمجھ آیا، نہ رسول کے اس ایمان لانے کا فیض سمجھ آیا، تو اللہ نے ادھر سورہ حدید میں بیان کیا کہ مجھ پر جو ایمان رکھتا ہے وہ میرے مصطفیٰ پر ایمان لائے، اور میرے مصطفیٰ پہ جو ایمان لائے گا اسے میں رحمت کے 2 جز عطا کروں گا اور نور بھی بیان کر دوں گا۔ پتہ چلا نور اگر وہاں سمجھ نہیں آیا تھا تو کہیں مصطفیٰ سمجھائیں گے سب کو کسی کا بھائی بنایا مگر علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ دنیا نے دیکھا، وہ مبارک باتیں دی، ایک دوسرے کو جائیداد میں شریک کیا، جس کی جائیداد صرف یہاں تک تھی اس نے صرف شرکت بھی اسی جائیداد کی۔ علی کا بھائی کسی کو بناتا تو اللہ نے علی کا ملک اتنا بڑا رکھا ہے، یہ تقسیم کیسے ہوتا؟ لہذا اللہ نے علی اور رسول کو بھائی بھائی بنایا اور بتایا یہ تم جیسا نہیں ہے، یہ تم جیسی دولت دنیا نہیں رکھتی کہ حصے ایک دوسرے میں آدھے تقسیم کر لو اور بھائی چارہ قائم ہو جائے۔ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، انا ولی من نور واحد، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر علی سے، امانت الہی کا سفر علی سے۔ خیانت کرنے والے خیانت کرنا چاہتے ہیں مقابل علی آ کر۔ میں نے کل آپ کے سامنے استدلال پیش کیا تھا سورہ نساء کی آیات کے ساتھ، آپ کو
ہدیہ کی تھی 58 59 آیت کہ جس میں اللہ نے حکم دیا ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانات الی اہلها وَإِذْ حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكَمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعْمَ مَا يَعِظُكُم بِهِ اور إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ کیسا سننے والا ہے، کیسا دیکھنے والا ہے کہ وہ پہرا بھی بتا رہا ہے، میں سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، مگر امانت کو اہل کے سپرد کرنا۔ اور میں نے آپ کے سامنے کہا میرے مولا معصوم کا قول ہے یہ حکم ہمارے لیے ہے، یہ عام نہیں ہے، سب کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے ہے جسے امانت دی۔ جسے امانت دی اسے عالم کتاب کہتے ہیں، وارث قرآن کہتے ہیں، راسخون فی العلم کہتے ہیں۔ تلاش کرتے چلے جاؤ، امانتیں تلاش کرو گے تو پتہ چلے گا کہیں اور نہیں رکھی، ہر چیز علی کے پاس ہے۔ اسی لیے رسول جب جا رہے تھے تو بستر پہ اسے سنایا جسے علی کہتے ہیں، جو امانت خدا کی بھی حفاظت کرے گا، امانت مخلوق کی بھی حفاظت کرے گا۔ اب دنیا چاہے کہ امانتوں کو اپنے محل سے ہٹا کر علی کے ہاتھوں سے لے لے تو علی کو عالم بھی بنایا، علی کل شیء قدیر نے علی کو امام مبین بھی بنایا، اور کل شیء احصیناہ فی امام مبین کی منزل بھی عطا کی، گویا ہر چیز کا احصا کر دیا ہے امام مبین میں۔ آپ چاہتے ہیں علی کو دھوکہ دیں، علی تو وہ ہے جو سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی کو بھی چلتے ہوئے دیکھ لیتا ہے، مگر کریم ہے ایسا کہ بتاتا نہیں ہے، جانتا ہے یہ مجھ سے مکر کر رہا ہے اور میں اللہ کی بارگاہ سے خیر الماکرین کا نمائندہ ہو کر اس سے مکر کر رہا ہوں تاکہ لعنت بھی اس کا حصہ بنے۔ جس کو لعنت بچانی ہے، بار بار کہہ رہا ہوں، جسے اپنے دوستوں سے اتنا پیار ہے کہ اسے لعنت سے بچانا چاہتا ہے، وہ کم و بیش قرآن سے 36 37 اور بعض جگہ 40 آیتیں قرآن سے نکالے گا، تب کہیں جا کے کوئی لعنت سے بچے گا۔ آج تو آج کے موبائل کا دور ہے، اسلام 36 جیسا سافٹ ویئر موجود ہے، سافٹ ویئر پہ ڈالیے اور دیکھیے کہ لعنت کہاں کہاں ہے، تاکہ قرآن آپ کو بتائے نا کہ نور کہاں کہاں ہے، ہدایت کہاں کہاں ہے، ولایت کہاں کہاں ہے۔ اب تو آسان ہو گیا، پہلے چھپانے والے چھپا رہے تھے، اللہ بتانا چاہتا ہے مگر آپ چھپا رہے تھے۔ اب آپ ہی نے خود ایسا سافٹ ویئر بنایا کہ جس سافٹ ویئر میں آپ لفظ لکھتے ہیں اور آپ کو اس کی تعداد مل جاتی ہے، اس کے معنی مل جاتے ہیں، پتہ چلا مکر کر رہے تھے۔ کل تک مکر کر رہے تھے، کل تک مکر کر رہے تھے، جانتے تھے اور چھپا رہے تھے، مگر آج سافٹ ویئر بیچنے کے لیے، دولت لینے کے لیے، اب یہ تمہارا نصیب ہے تم اس سافٹ ویئر سے دنیا کی دولت لے لو، اور یہ مومن کا نصیب ہے کہ وہ دولت کے بجائے ولایت کی دولت لے لے اور بجائے یہ تیرا نصیب تھا، یہ میرا نصیب ہے۔ لہذا آج کل تو آسان ہے، دنیا بچانا چاہتی ہے، قانون سازی کرنا چاہتی ہے، کیجئے، گوگل دے دیجئے ہاتھ میں، جج صاحب سے بھی کہیے قبلہ جس سے یہ بچانا چاہتے ہیں وہ آیا لعنات ذرا پڑھ لیجئے کتنی لعنتیں ہیں اور کس کس کے لیے ہیں، کہاں جھوٹوں پہ لعنت، کہاں ایسے جھوٹے جو سچ بھی کہتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں ہم رسول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، گواہی سچی ہے مگر خدا کہہ رہا ہے یہ جھوٹے ہیں۔ سچی گواہی دے کر بھی جو جھوٹا رہے وہ پھر کیسے کہلوا سکتا ہے کون بڑا سچا کون چھوٹا سچا؟ تمہاری تو سچی گواہی بھی اللہ نے جھوٹوں میں لکھ دی ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ اللہ پر ایمان لائے ہیں، یہ آخرت پر ایمان لائے ہیں، نہیں یہ جھوٹے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، مگر یہ مجھے یا صاحبان انعام کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ اپنے وجود کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ وہ جو جانوروں سے بدتر کہا عقل مند نہیں ہے، وہ یہاں کہا شعور نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، اس سے بول رہے ہیں جس سے بول نہیں سکتے۔
جس سے نیتیں چھپا نہیں سکتے، اس سے بول رہے ہیں جو کہہ رہا ہے میں سمیع بھی ہوں، بصیر بھی ہوں، علیم بھی ہوں، قادر بھی ہوں، دھوکہ اسے دے رہے ہیں۔ تو لہذا اللہ نے میری اور آپ کی ہدایت کا بندوبست کیا اور رسول پر ایمان لانے کا تحفہ عطا کیا، حسنین جیسی دولت ملی جو رحمت کے دو جزء ہیں، اور امامت جیسا نور ملا جس کی روشنی میں ہم چلتے ہیں، اور پھر دوسری طرف اللہ نے پرہیز بھی بتایا۔ پرہیز کیا ہے؟ خبردار کافروں کی اطاعت نہ کرنا۔ اب کافر سمجھ آ گیا، کافر وہ ہے جو ایمان لاتا ہے پھر کافر ہو جاتا ہے، پھر ایمان لاتا ہے پھر کافر ہو جاتا ہے، پھر کفر میں اتنا بڑھتا ہے کہ قاتل بن جاتا ہے، ظالم بن جاتا ہے، اور پھر اللہ اس کے توبہ کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور اس پر لعنت کرتا ہے۔ پتہ چلا لعنت خریدنے والا لعنت خود خرید رہا ہے، اللہ نہیں بھیج رہا تھا۔ اللہ تو چاہتا تھا رحمت للعالمین سے فیض لو اور رحمت لے لو اور تم نور لے لو تاکہ محشر میں حاضری کا ذریعہ بن جائے، مگر آپ نہ درود پڑھ رہے ہو نہ آل محمد سے وہ نسبت حاصل کر رہے ہو، تو لہذا قرآن نے لعنتی بنایا اور چھپنے نہیں دیا۔ اب آپ چاہتے ہیں میں چھپ جاؤں تو عزیزان محترم، کل میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 27ویں 28ویں آیت علیہ کی کہ اللہ نے کہا ان الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ یہاں خسارے والے ہیں۔ یہی آیت سورہ رعد میں آ رہی ہے، اور سورہ رعد میں آیت کا نشان غالباً 25 جہاں اللہ کہہ رہا ہے ان الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ، ان کے لیے لعنت ہے۔ وہاں خسارے میں تھے، یہاں لعنت ہے۔ تو کس پر لعنت ہے؟ جو عہد کرنے کے بعد توڑے، جو امر کو قطع کرے۔ اللہ کا امر ہے کہ اولی الامر کی اطاعت کرو، اور یہ قطع کر کر کافر کی اطاعت کرنا چاہ رہے ہیں، اور اللہ نے کافر کی اطاعت سے بچاتے ہوئے کون سا منصب استعمال کیا؟ یہ نہیں کہا میں اللہ ہوں، میں قادر ہوں، میں خالق ہوں، میں رب ہوں، کہا میں مولا ہوں۔ گویا اللہ مولا کا معنی بتا رہا ہے کہ مولا اسے کہتے ہیں جو کافر کی اطاعت سے بچا لے۔ اب اللہ نے قرآن میں فیصلہ کیا ہے، روایتوں میں، اور تعارف کرایا۔ ایک وہ ہے جو ہمارے امر کو قطع نہیں ہونے دے گا۔ میں نے جو امر کیا ہے امانت کو اس کے اہل کے سپرد کرے گا۔ ایک صادق کے بعد دوسرا صادق، ایک نور کے بعد دوسرا نور، ایک ولی کے بعد دوسرا ولی، ایک مولا کے بعد دوسرا مولا، ایک راسخون فی العلم کے بعد دوسرا راسخون فی العلم۔ یہاں وارث قرآن بھی ہے، وارث رسول بھی ہے۔ آپ نے اسے اپنا ملک سمجھا، اپنی جائیداد سمجھی ہے کہ جسے چاہو وارث بنا کے چلے جاؤ۔ ملکیت تیری ہوتی ہے، وہاں بھی اللہ نے میراث اپنی مرضی سے تقسیم کی۔ تیری ملکیت میں تجھے دخل نہیں دینے دیا تو اپنی ملکیت میں کیسے داخل ہونے دے گا؟ کیا کمال ہے مسلمان! مسلمان اپنی دولت کو تو اللہ کی مرضی سے تقسیم کرے، اور اللہ کی دولت کو اپنی مرضی سے، کہ اللہ نے کسی کو کسی کا وارث ہی نہیں بنایا، یعنی خدا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آگے دین کی حفاظت کیسے کرنی ہے، مگر میں مسلسل پڑھ رہا ہوں اللہ نے ہدایت کی بھی ہے اور ہدایت سے بہرمند رکھنے کا وسیلہ بھی عطا کیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ۔ اللہ بتائے گا کس چیز سے پرہیز کرنا ہے۔ اللہ نے بتایا کافروں کی اطاعت نہ کرنا، اللہ نے کہا سچوں کے ساتھ رہنا، اللہ نے کہا کتاب لے کر گلے سے لگا کر تعویذ نہ بنانا، بلکہ اس کی تعویذ لینے اس کے دروازے پہ جانا جسے راسخون فی العلم کہا۔ یہ اللہ بتا رہا ہے یا تم بتا رہے ہو؟ خالق بتا رہا ہے، مرض کی شفا بھی، مگر جسے شفا نہیں لینی وہ در علی پہ نہیں جاتا، تو جب در علی پہ نہیں جاتا تو نہ وہ سچا تھا نہ اسے شفا ملی، مرض بڑھتا گیا، علی
سجتا گیا، اسلام جتنا پھیلا علی اتنا سمجھایا گیا، تاکہ پہلی منزل کا برہان اسلام کی تکمیل پر ایسے نظر آئے کہ مصطفیٰ چھپ جائے، علی سامنے آ جائے۔ کمال نہیں ہے؟ دنیا میں کھڑے کھڑے مصطفیٰ پیچھے، علی آگے، اور قرآن کہہ رہا ہے لا تقدموا۔ یہ آگے بڑھنے کا سفر نہیں ہے، یہ کمال ولایت ہے۔ 180 ڈگری پر قبلہ بدلا، کھڑے ہوئے تھے تو مصطفیٰ کے پیچھے، نماز مکمل ہوئی تو مرتضیٰ کے پیچھے۔ بتایا اللہ نے کہ آغاز مصطفیٰ کے ساتھ ہے، محشر مرتضیٰ کے ساتھ۔ اگر آپ چاہتے ہیں صرف مصطفیٰ کا دعویٰ، آپ چاہتے ہیں صرف اللہ سے جھوٹے دعوے کی منزل پر کہوں ایمان لایا ہو، اللہ پر ایمان لائے ہو تو ثابت کرو جھوٹوں کے ساتھ تو نہیں ہو، ثابت کرو لعنتیوں کے ساتھ تو نہیں ہو۔ لعنت سے بچانا چاہتے ہو تو اللہ نے کہا وہ جو عہد توڑتے ہیں، میرے امر کو قطع کرتے ہیں، میں ان پر لعنت بھی کرتا ہوں، اور وَلَهُمْ ان کے لیے سوء الدار بھی، برا ٹھکانہ بھی ہے۔ اگر یہاں بچا لو گے لعنت سے تو وہاں ٹھکانے سے کیسے بچاؤ گے کہ وہاں اللہ نے لا ریب کتاب میں بتایا جس پہ لعنت کی ہے اس کا ٹھکانہ بھی برا ہے۔ آپ کوشش کر رہے ہیں کیجئے، میں آپ کے راستے میں حائل تو نہیں ہو رہا، مگر میں آیتیں پڑھ پڑھ کر بتا رہا ہوں۔ لعنتی اسے کہتے ہیں جو روز فیصلے کر رہا ہو، آج علی والا، علی بھی وہ بھی، یہاں وہ بھی نہیں چلتا، بس جب علی کے ہو گئے تو علی کے ہو جاؤ، علی کے علاوہ جو مقابلہ ہے چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو وہ کیا بن جائے گا؟ اللہ نے فیصلہ کیا، سورہ الابتراء میں کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جس نے اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت دی، جس نے اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت دی، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس پہ لعنت ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں قانون تیرا، بنایا ہوا ذاتی ملک تیرا، بچا لے لعنت سے، مگر محشر میں تو لعنت میری نہیں اللہ کی ہے۔ اللہ لعنت کر رہا ہے اور سورہ الحجرات میں کر رہا ہے۔ مجھے اور کچھ نہیں پڑھنا سورہ الحجرات میں کیا کیا ہے، بس اتنا سمجھ لینا جن پر تو درود پڑھنا چاہتا ہے انہیں درود سے باہر رکھا اور کہا اہل بیت وہ کشتی نجات ہے، جو اس سے تمسک اختیار کرے گا وہ نجات پا جائے گا۔ سلام او نو، آپ کی منزلت خدا نے حسین کی مثل سے سمجھائی ہے۔ نو کی بنائی ہوئی کشتی میں اگر نو کی زوجہ نہ بیٹھے، نو کی بنائی ہوئی کشتی میں اگر نو کا بیٹا نہ بیٹھے تو اہل نہیں رہتے، تو حسین مثل کشتی نو ہے۔ تو کرب و بلا میں دیکھ لینا کس کس کا چہرہ کیسے نکھرا، کیسے کھلا۔ یہ نفس مطمئنہ کی منزل پر آیا جسے اللہ نے اپنی مرضات عطا کی ہے، اور تم وہاں ہو جہاں آج دعا چاہے بھی کرتی رہے ساری دنیا تو اللہ راضی نہیں ہوتا۔ اللہ نے فیصلہ کر لیا جس نے مجھے یا میرے رسول کو اذیت دی، مجھے رسول کی اذیت کے محل پڑھنے سمجھانے، آپ کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ رسالت نے فرمایا جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اسے خدا نے اذیت دی۔ آگے خود قرآن خود بول رہا ہے
رسول کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا خود کہہ رہا ہے جس نے مجھے اور میرے رسول کو اذیت دی تو اللہ کی لعنت ہے اس پر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بچاؤ گے، ہمت ہے، آزما کے دیکھ لو، لعنت بچانے چلو گے خود لعنتی بن جاؤ گے۔ گویا جو دوسرے کے گلے سے اتارنے کی کوشش کر رہا ہے وہ پھر اسی کے گلے میں فٹ ہو جائے گی، اور جو درود پڑھتا ہوا آئے گا، کل تک بھٹکا ہوا تھا آج رضی اللہ نہیں علیہ السلام بن جائے گا۔ اسے حسین کہتے ہیں، اسے کشتی نوح کہتے ہیں۔ نجات چاہیے تو پورے یقین کے ساتھ تمسک ولایت محمد و آل محمد کو حاصل کرو۔ عزیزان محترم، 8 مجالس ہو گئی، سوچتا رہا یہ روکوں گے پڑھوں گے، روکوں گے پڑھوں، مگر میرا عقیدہ ہے میں اپنے پڑھنے سے نہیں پڑھ سکتا، لاکھ سوچ کر آؤں کہ یہ پڑھوں گا نہیں پڑھ سکتا۔ یہ آل محمد کا کمال ہے جو زبان پہ جاری ہو جاتا ہے۔ اللہ سنگریزوں سے بھی یہ کام لے سکتا تھا، اور لیا کہ نہیں لیا؟ حجر اسود نے بوسہ دیا کہ نہیں دیا؟ جناب سید سجاد اور چچا ابو حنیفہ کے درمیان، حنفیہ کے درمیان جو فیصلہ ہوا وہ کس نے کیا؟ حجر اسود نے، جسے کوئی کہتا تھا یہ نہ نفع پہنچاتا ہے نہ نقصان، مولا کہتے ہیں خبردار یہ نفع بھی پہنچاتا ہے نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ جہاں اللہ نے ہمیں گواہ بنایا ہے وہیں یہ حجر اسود تمہارا گواہی دے گا۔ بوسہ دینے والا کس عقیدے سے بوسہ دے رہا تھا؟ جو دلوں کا حال جانتا ہو۔ وہ امام تمہیں سمجھ نہیں آیا تو یہ حجر اسود کہاں سے سمجھ آئے گا؟ مگر حجر اسود کو بھی اللہ نے تمہارے عقیدوں کا، ایمان کا گواہ بنایا۔ لہذا عزیزان محترم، یہ کبھی نہ سوچیں کہ میرے اور آپ کے پڑھنے سے یہ دین باقی ہے، میرے اور آپ کے سننے سے یہ دین باقی ہے۔ یہ دین آج بھی باقی ہے تو حسین ابن علی کی محنت سے باقی ہے۔ یہ اس امام مظلوم کا حکمت والا سفر ہے جہاں نفس مطمئنہ بن کر حسین نے سفر کیا۔ اور میں نے مسلسل کہا 5 چیزیں تمہارے عمل کی قبولیت کا دار و مدار ہے۔ 5 چیزوں پر اپنی محنت کرو، اللہ کی معرفت حاصل کرو، اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے بعد تمہاری رسول کی اتباع رسالت، یعنی نیت چاہیے، اخلاص چاہیے، علم، سب سے پہلے عقل، پھر علم، پھر اخلاص، پھر اسلام، پھر ایمان۔ یہ 5 درجے ہیں جو تمہاری قبولیت عمل کی ضمانت دیتے ہیں۔ عقل ہو تاکہ جو کر رہے ہو وہ پتہ ہو کہ الحمد میں مانگ کیا رہے ہو، بچ کس سے رہے ہو۔ مغضوب کے معنی میں آپ کو بتا چکا، آیات سے استدلال کر چکا۔ مغضوب وہ ہے جس پر لعنت بھی ہو رہی ہے، توبہ کا دروازہ بند بھی ہو رہا ہے، اور مغضوب سے بچنا بھی ہے اور ان تک پہنچنا بھی ہے جنہیں صاحب صراط مستقیم کہتے ہیں۔ گویا مجھے الحمد میں عقل ہونی چاہیے کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں۔ نماز عقل کے ساتھ اور عقل علم کے ساتھ۔ اگر عقل ہو اور علم نہ ہو تب بھی میرے مولا نے مثالیں دی ہیں، آنکھوں میں نور ہو اور باہر روشنی نہ ہو، دیکھ نہیں سکتے۔ اب اللہ نے کچھ تمہارے اندر رکھی ہے ولایت، کچھ باہر روشن کی ہے۔ جو اندر رکھی وہ اللہ نے، اور جو باہر رسول نے دکھائی، کوئی دونوں میں الگ الگ تھا۔ وہ نور جو آنکھوں میں تھا وہ بھی علی کے لیے، اور جو غدیر میں دکھایا گیا وہ بھی علی کے لیے۔ گویا سورج چمک رہا تھا تو علی کے لیے، آنکھیں روشن تھی تو علی کے لیے، اور اگر ان سب چیزوں میں ہوتے ہوئے بھی علی نہ دکھائی دے تو اسے اندھا کہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہم نے اس دنیا میں اندھے نہیں رہنا،
کیونکہ جو یہاں اندھا ہے اسے محشر میں اندھا اٹھایا جائے گا، اور وہ اندھا وہاں کس معنی میں ہوگا؟ اسے سبیل دکھائی نہیں دے گی، اور ہمیں سبیل دکھائی گئی ہے غدیر میں۔ تو عزیزان محترم، علم، عقل اور اس کے بعد اخلاص، بجھے ہوئے چراغ میں بھی یقین ہو میں جنت لینے نہیں آیا، اخلاص ہو کہ میں سچوں کے ساتھ رہنے آیا ہوں، میں اللہ پر ایمان رکھ کر اللہ کی دی ہوئی دولت سے فیض لینے والا ہوں، کسی بھی صورت میں نہ جنت کی ہرس میں نہ جہنم کے خوف میں۔ آج جنت کی ہرس میں کتنے ہیں جو بارود کا سہارا لے رہے ہیں؟ میرا مولا اس وقت بتا رہا تھا جنت کی ہرس میں نہ جانا، وہاں بھی شیطان نے جال بچھایا ہوا ہے، کسی کو جنت میں داخل کر رہا ہے بارود سے اڑا کر، اور سمجھتا ہے میں اتنے ہلاک کروں گا اور مجھے جنت مل جائے گی، اور میں کہتا ہوں نہ جانے جب وہ ارواح چلتی ہوں گی تو کیسا لطف آتا ہوگا۔ علی والا بڑے فخر سے کہتا ہوگا تو مٹانے آیا ہے، میں بقیت اللہ تک پہنچ گیا، اور تو میں بچنا چاہتا تھا تو مٹ گیا۔ پتہ چلا مٹنا مقدر بن جاتا ہے ان کا جو آل محمد کے مقابل آ جاتا ہے۔ اب وہ مقابل آئے ہیں تو لعنت انہوں نے خریدی ہے، میں نے تو لعنت نہیں بھیجی تھی، اللہ نے تو لعنت نہیں بھیجی تھی، اللہ نے تو صرف بتایا ہے جو ایسا ہے وہ لعنتی ہے، اور ایسا ویسا لعنتی نہیں ہے، دنیا میں بھی لعنتی ہے آخرت میں بھی لعنتی ہے۔ اور اگر آپ یہاں لعنت سے بچائیں گے تو وہاں سو دارسو ہے، اس کے لیے برا ٹھکانہ ہے، اور یہاں جس نے اللہ سے لعنت لی، اذیت پہنچائی، وہاں بھی اللہ نے کہا ان کے لیے عذاب لہم عذاب مہین، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اب عذاب لینا ہے تو اذیت دے لو، اور اگر عذاب سے بچنا ہے تو درود لے لو، تاکہ آل محمد کی معرفت کے ساتھ وہ سفر نصیب ہو جائے جہاں اللہ بھی راضی ہو، اس کا رسول بھی راضی ہو، اور پھر وہاں تک آنا پڑے گا کہ اللہ پر ایمان لانے کا ذریعہ ہے مصطفیٰ، اور مصطفیٰ پر ایمان لانے کا ذریعہ ہے مرتضیٰ۔ اس لیے مرتضیٰ کے ساتھ اٹھانے کی بات کی گئی تاکہ ایمان خدا اور رسول ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا تھا۔ اور چار جملے کہہ کر، بلکہ اب چار جملوں کی بھی مہلت نہیں ہے، 10:30 ہو چکے ہیں، 10:35 ہو گئے، لہٰذا چھوڑ دیتا ہوں، زندگی رہی تو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی مجلس کو سوچا نہیں تھا، مگر مجھ سے پہلے بیان کیا گیا تو اس ربط میں میری خواہش ہوئی کہ آج کی مجلس کو ہم جناب رباب کے سپرد کریں، ہم اس شہزادی کو پرسہ دے دیں کہ جس کے کربلا میں نونہال بھی قربان ہوئے اور میرے مولا کی صورت میں ولی بھی قربان ہوا، سرتاج بھی، اصغر بھی، اور پھر شام کی سرزمین پر سکینہ بھی۔ سلام ہو اس بی بی پر کہ جس نے حسین کو وہ ساری دولتیں دی ہیں، کہ جس نے کربلا آشکار کر دیا، دنیا کو بتا دیا۔ آپ چھپانا چاہتے ہیں مگر قتل علی اصغر دلیل بنا ہوا ہے۔ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے جو کرب و بلا میں کیا گیا، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے کہ باپ کے ہاتھوں پہ بیٹا منقلب کر دیا گیا۔ جناب رباب نے بہت تیار کر کے علی اصغر کو سپرد کیا ہے۔ سکینہ سے یہ کہہ کر لے گئے ہیں کہ بیٹا ہم اصغر کو پانی پلا کے لاتے ہیں۔ عزاداروں آپ کے سامنے ساری مسائل نہیں پڑھوں گا، ڈیٹیل مسائل نہیں پڑھ رہا، بس اتنا پڑھوں گا کہ شہزادی نے تیار کر کے دیا اصغر حسین کے حوالے، اور اصغر کو تاکید کی ہے اصغر خبردار تمہاری زندگی میں امامت پر کوئی حرف نہ ہے، کوئی زخم نہ ہے۔ عزاداروں یہی منزل تھی جب حرملہ تیر جوڑتا تھا اور ایک خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، حرملہ کا تیر گر جاتا تھا۔ حرملہ سے پوچھا حرملہ تو تیر کیوں نہیں چلاتا؟ کہا نہ پوچھو، جب تیر چلانے لگتا ہوں ایک پردہ اٹھتا ہے، ایک سیاہ پوش معظمہ ایسا لگتا ہے جیسے مجھے کہہ رہی ہو کہ حرملہ اپنا تیر دیکھ، میرا اصغر دیکھ، میرا اصغر کم سن ہے، تیرا تیر ایک شعبہ تیر ہے جس سے گھوڑوں کو گرایا جاتا ہے، جسے اونٹوں کو گرایا
جاتا ہے۔ عزادارو شہزادی تیر انداز باپ کی بیٹی تھی، تیر کو دیکھ کر فیصلہ کر سکتی تھی کہ تیر کا اثر کیا ہوگا۔ جب حرملہ میں تیر چلایا ہے نا تو ایک بار شہزادی نے اصغر سے کلام کیا، اصغر خبردار، یہ منزل ہے۔ حرملہ سے کہا گیا تھا حسین کا کلام قطع کر، اور بعض روایتوں میں ملتا ہے حسین کے سینے کا نشانہ بنایا گیا تاکہ حسین کے سینے پر تیر لگایا جائے اور کلام حسین کو قطع کر دیا جائے۔ مگر جب ماں نے آواز دی اصغر خبردار، تیری زندگی میں حسین پر آنچ نہ آئے، تو بچہ بازو سے بلند ہوا اور بازو سے بلند ہو کر اپنی گردن پہ تیر روکنا چاہتا تھا، جیسے حجت خدا پر حجت تمام کرنے کے لیے اصغر نے اپنی قربانی پیش کی۔ مگر جیسے ہی تیر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کر گیا، اصغر کا چہرہ خیمے کی طرف پلٹا، جیسے ماں سے کہہ رہا ہو اماں مجھے معاف کرنا، میرا گلا کمزور تھا، تیر کا خطوط حسین کے بازو پر تیر لگا، مگر اصغر منقلب ہو گیا۔ لہور زمین قبول نہیں کرتی، آسمان قبول نہیں کرتا، رحمت للعالمین کا نواسا ہے، اگر اچھال دیتا تو بارش نہ ہوتی، اگر زمین پہ پھینک دیتا تو فصلیں نہ تمہیں ملتی۔ حسین نے اپنے چہرے پہ ملا، عزاداروں کیسے گیا خیمے میں نہیں پڑھ سکتا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، اللہ کی رضا کو تسلیم کرنے والا حسین اصغر کو لے کر 7 قدم آگے بڑھتا ہے، 7 قدم پیچھے ہٹتا ہے۔ میں کہوں گا حسین تیرے صبر کو میرا سلام ہو، کیوں نہیں جاتے خیمے میں؟ پتہ ہے سکینہ انتظار کر رہی ہے کہ بھیا پانی پی کر آئے گا۔ عزاداروں میرا آقا 7ویں منزل پر پشت خیمہ پہ گیا، رباب پشت خیمہ پر آ جاؤ، سکینہ کو خبر نہ ہو۔ عزاداروں ماں آئی، قبر بنائی گئی، ذوالفقار نے قبر بنائی، میری شہزادی کے ہاتھوں سے لے کر اصغر کو قبر میں لٹایا، ایک ایک مشت خاک گرم ریتی کا اٹھا کر علی اصغر کے بدن پہ ڈالنا شروع کیا۔ عزاداروں سکینہ ہو، میرے مولا آقا حسین ہو یا شہزادہ علی اصغر ہو، اسی پیرہن میں دفنائے گئے ہیں کہ جس میں وہ شہید ہوئے۔ یہ اور بات ہے کہ حسین کا پیرہن نوچ لیا گیا، مگر اصغر اسی کرتے میں ہے، سکینہ اسی کرتے میں ہے۔ ماں نے دیا، حسین مشت خاک ڈالتے جاتے ہیں، قدموں سے خاک ڈالنا شروع کی۔ ماں دیکھ رہی ہے گرم ریتی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کبھی تصور میں لاؤ، جب تم جانور ذبح کرتے ہو تو جانور کو حدت زخم سے بچانے کے لیے، خنجر کی سختی سے بچانے کے لیے اس کے زخم پہ پانی ڈالا جاتا ہے تاکہ حدت کم ہو جائے۔ مگر ہائے میرا اصغر زخمی گلا ہے اور پانی کی سبیل نہیں ہے۔ حسین نے مشت خاک ڈالی، ڈالتے اس منزل پر آئے کہ علی اصغر کا چہرہ ہے، گلا ہے۔ ایک بار اور رباب سے کہا رباب اپنا منہ پھیر لو، اب صبر مادر کا محل ختم۔ عزاداروں دفنا دیا تھا، قاصد صغرا آیا، قاصد صغرا نے سلام کیا، پوچھا کون ہے حسین؟ کہا میں حسین ہوں، کہا میں قاصد صغرا ہوں، خط لے کر آئے ہیں۔ عزاداروں میرے مولا نے خط پڑھا، سارا خط نہیں پڑھ رہا، بس ایک بار قاصد صغرا سے کہا، صغرا سے کہنا بہت دیر کر دی، جسے پیار کرنے کو لکھا ہے اسے بابا بھی دفنا کے اٹھا ہے۔ سلام ہو اس بہن پر جو بہن سے علی اصغر کا انتظار کرتی رہی۔ حسین کا کٹتا ہوا گلا ثانی زہرا نے 70 قدم سے دیکھا تھا ٹیلے پہ بلند ہو کر، مگر اصغر کا کٹتا ہوا گلا سکینہ نے کتنے فاصلے سے دیکھا۔ عزاداروں اور کیسے اصغر کا لاشا برآمد کیا گیا، نیزے ڈال کر زمین پر اس طرح سے چھید کرتے تھے کہ اصغر کا لاشا نیزے پر آ جائے، اور پھر وہ منزل آئی کہ جب اصغر کا سر نہیں لاشا نو کے نیزہ پر آیا۔ بہن بھی دیکھ رہی تھی، ماں بھی دیکھ رہی تھی، پھوپھی بھی دیکھ رہی تھی۔ واہ غربتا
بار پھر زمین کربلا پہ رکھا گیا. ملعون نے خنجر نکالا, چھوٹے سے گلے کو بہن کے سامنے کاٹا. واہ غربتا, لاشا باپ کے لاشے کے ساتھ بے گورو کفن چھوڑا اور اصغر کا ساتھ نو کے نیزہ پا گزر گیا. رباب مدینے سے کربلا والی کے جنازے کو رخصت ہوئی. یہی رباب زندان شام میں وہ منزل آئی کہ جب سکینہ دنیا سے جا رہی ہے, پورے مصائب نہیں پڑ رہا, سکینہ گئی, غسل کا اہتمام, کفن کا اہتمام, مگر کرتا اتارا نہیں جاتا, اترتا نہیں. کوشش بھی کی جائے تو سکینہ کے اتنے تازیانے مارے گئے تھے. میری شہزادی کوہان سے اتنا زخمی ہو گئی تھی کہ کرتا بدن سے چپکا ہوا تھا, نہ سینے سے جدا ہوا, نہ پشت سے جدا ہوا. رباب کے سامنے شام کے زندان میں قبر بن گئی. مگر میں کہوں گا جناب رباب کو بی بی, وہاں تو قبر کا نشان بھی مٹا دیا تھا, یہاں قبر کا نشان ہے. اور یہی سبب ہے کہ جب سارا قافلہ سوار ہو گیا ہے تو جناب رباب علی اصغر کی ماں سکینہ کی چھوٹے سے مرکز پر چھائی ہوئی ہے, سیاہ چادر کی طرح سے بلک بلک کے رو رہی ہے. اٹھو سکینہ, تمہیں گھر جانا تھا, مدینے جانا تھا. اٹھو سکینہ, ماں آزاد ہو گئی. مگر جناب رباب اصغر کو, والی کو, سکینہ کو خاک میں سلا کر مدینہ آئی اور خود سے عہد کیا تھا کہ کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی, کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی. مقتل لکھتے ہیں, روایتیں ملتی ہیں, سید سجاد کے گھر میں جب کوئی پرسہ دینے آتا تھا نا تو کبھی سائے میں جا کر جناب زہرا کی بیٹیوں کو پرسہ دیتے تھے, اور کبھی دھوپ میں آ کر رباب کو پرسہ دیتے. عزادارو جناب رباب ساری زندگی دھوپ میں بیٹھے, ٹھنڈا پانی نہیں پیا. بس جب ایک بار قتل خولی کی خبر آئی تو میرے مولا سید سجاد نے کہا, مادر گرامی اب پرسہ بڑھا دیجئے. عزاداروں یہ وہی رباب ہے جو مولا کے کہنے پر کربلا کے اس بند سے اٹھ کر آئی ہے جہاں مرکز حسین بنی ہے. کہتی ہے سجاد مجھے یہیں چھوڑ دو, میں اپنے والی کے جنازے پہ رہوں گی. مگر سجاد نے حکم امامت سے اٹھایا, اپنی ماں کو مدینے لائے ہیں. عزاداروں مدینہ کتنے عرصے روتی رہی میں نہیں پڑھ رہا, بس ایک منزل ہے جب سجاد نے چاہا کہ پرسہ بڑھایا جائے, اپنی مادر گرامی کو سائے میں لایا جائے. عزاداروں ایک بار سید سجاد نے کہا, ماں اٹھئے, سائے میں تشریف لے چلیے, اب قاتل اصغر بھی مارا گیا, اب تو کچھ تسکین ہو جانی چاہیے. مگر میری شہزادی کہتی ہے, نہیں سجاد, میں نے وعدہ کیا تھا اپنے والی سے, میں نے حسین سے وعدہ کیا تھا کہ اب ساری زندگی سائے میں نہیں بیٹھوں گی, کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی. سجاد بیٹا بن کر اٹھاتے رہے, جناب رباب نہیں اٹھی. ایک بار ثانی زہرا کو بلایا, ثانی زہرا سے کہا, اماں کا شانہ تھا اٹھائیں. ایک دفعہ شانے سے ایک طرف سے زینب نے اٹھایا, دوسری طرف سے سید سجاد نے سہارا دیا, اور یہ کہہ کر ماں کو لے کے چلے, اماں چلیے سائے میں چلیے. حکم امامت سے میری شہزادی چلی, مگر اللہ سے کلام شروع کیا, پالنے والے ایک وہ امام تھا جس سے میں نے وعدہ کیا, ایک یہ امام ہے جو مجھے سائے میں لے جا رہا ہے. میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے, میرا وعدہ وفا ہو, بس اتنا کہنا تھا. ایک منزل آئی کہ جب رباب کا ایک قدم سائے میں تھا, دوسرا دھوپ میں, گردن ڈھلک گئی. زینب کے کندھے پر رباب کا دم نکلا. زینب نے تڑپ کر کہا, سجاد انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے میری بھابھی انا للہ و انا الیہ راجعون. رتم دے قضائے تسلیم علیہ. پروردگار ہمارے اس کلیم